ہی میرے دیکھنے والے معزز سامع کرام، ناظرین، میرے بھائی میری بہنیں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ نیچر کے ساتھ چھیڑ چھانی کرنا، نیچر کے اندر رکاوٹ پیدا کرنا، نیچر کے اندر خلل ڈالنا، اس سے کیا نتائج پیدا ہوتے ہیں، آج اس ویڈیو کو سن کر کہ آپ کا ایمان اللہ کی ذات پر اور بہت زیادہ پختہ ہو جائے گا۔ یہ جو میں آپ کے سامنے ویڈیو رکھ رہا ہوں، اس کے اندر نیچر کے اندر اور نیچر کے ساتھ جنہوں نے خلل ڈالا، جنہوں نے رکاوٹ ڈالی، اس کا بہت بڑا نتیجہ ان کو بھگتنا پڑا۔ 1958 کی یہ بات کہ چائنیز صدر جس کا نام ماؤ ڈون، اس نے ایک چھوٹی سی غلطی کی، اور ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے 4 کروڑ لوگوں کی جان گئی۔ جس میں اب یہ غلطی کیا تھی؟ اس نے نیچر کے ساتھ چھیڑ چھانی کی، نیچر کے اندر خلل ڈالنا چاہا کہ یہ ماؤ ڈون جو کہ ماؤ تھا، جو چائنیز صدر تھا، اور یہ چائنیز ترقی کا فادر مانا جاتا تھا، چائنیز ترقی کا یہ صدر بھی مانا جاتا تھا، جس نے آ کے چائنیز کو ڈیولپ کیا تھا۔ اب یہ چاہتا تھا کہ امریکہ اور یورپ سے زیادہ چائنیز جو ہے وہ ڈیولپ کرے، اور چائنیز کو ان دونوں ممالک سے زیادہ ترقی پذیر ہونا چاہیے، یہ اس کا ماننا تھا۔ اب ان سوچا کہ یہ ان اصولوں کو اپنا کر کے کچھ ایسی پلاننگ تیار کی جائے، کچھ ایسے اسٹریٹجی تیار کی جائے جس کو استعمال کرتے ہوئے، جس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہم یورپ اور امریکہ کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں، ان سے زیادہ ہمارا جو کنٹری وہ ڈیولپ کر سکتا ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں میرے معزز کرام کہ جو چائنیز ہیں، ان کی جو پاپولیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اب آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے پہلے نمبر پر وہ ممالک مانا جاتا ہے چائنیز۔ اب چائنیز جب ماؤ تھا، وہ یہ چاہتا تھا کہ چائنا کا ہر بندہ ترقی کرے، اور وہ چاہتا تھا کہ اس کا جو چائنیز ملک ہے وہ یورپ اور امریکہ جیسے ممالک کو پیچھے چھوڑ دے۔ اب چائنیز سرزمین کو مدر آف روبوٹ بھی کہا جاتا ہے۔ چائنیز آج اتنی ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کر چکا ہے۔ چائنا آج کے دور کے اندر ایک ایڈوانس اور ایک ٹیکنالوجی کا ایک ملک ہے۔ اس نے ایسی ایسی کمال کی چیزیں ڈیولپ کی ہوئی ہیں جس نے حضرت انسان کے خیال کو برہنہ کیا ہوا ہے، ان کے امیجنیشنز کو ٹریپ کیا ہوا ہے، کیپچر کیا ہوا ہے۔ ایسی ایسی ٹیکنیک کو استعمال کر کے ایسی ٹیکنالوجی ڈیولپ کی چائنیز نے، اور ان کو روبوٹوں کی سرزمین مانا جاتا ہے چائنیز۔ اب چائنیز اس ترقی کے ساتھ جو ماؤ تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ ان ممالک کو کیسے چھوڑا جاتا ہے، اور وہ اس چیز کے ساتھ بھی ترقی خواہ پسند تھا کہ جو چائنیز کے اندر جو فوڈ کی طرف کیسے توجہ دی اور کیسے دی جا سکتی ہے۔ اس نے کہا کہ اب چائنیز کے اندر فوڈ اگر زیادہ ہوگی، خوراک اگر زیادہ ہوگی، تو یہ دوسرے ممالک کو فروخت کر کے اس سے بھی ہمارا جو ممالک ہے وہ ترقی کر سکتا ہے۔ اگر آمدنی اچھی ہوگی تو ترقی بھی زیادہ ہوگی۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے دیکھا کہ خوراک جو ہے اس کو کیسے انکریز کیا جا سکتا ہے، کہ چائنیز کے یعنی ممالک کے اندر خوراک جو ہے ان کو دستیاب ہونے کے بجائے ان سے جو بڑھے گی، جو ان سے ابھی اضافہ ہوگا،
اس کو ہم کیسے دوسرے ممالک کو یعنی بیچ سکتے ہیں، سیل کر سکتے ہیں، جس سے ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے۔ اب انہوں نے چائنیز سائنسدانوں نے ایک تحقیق کے مطابق، جو چائنیز کے اندر سائنسدان تھے، انہوں نے ایک تحقیق کے مطابق یہ بتایا کہ تقریباً جو اس نے ایک مہم سب سے پہلے جو سٹارٹ کی گئی، سب سے پہلے ایک مہم جو مئو کا ایک مشن تھا، اس کی ایک مہم کا نام جو کہ دا گریٹ لیپ فارورڈ، یہ سب سے پہلی مہم جو تھی، اور اگر اس کا اردو میں ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ آگے کی طرف ایک بہت بڑی چھلانگ لگانا ہے، آگے کی طرف بہت بڑا قدم اٹھانا ہے۔ اس مہم کے آغاز کرتے ہوئے یہ چاہتا تھا کہ میرا جو کنٹری ہے، جو میرا ملک ہے، وہ ان دونوں ممالک کو کاٹ کر کے آگے نکل جائے۔ اب نے اس چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے پھر اس نے ایک دوسری مہم کا آغاز کیا اپنے ملک کو ترقی کی راہ پہ لانے کے لیے، اور اس مہم نے 4,50,00,000 لوگوں کی جانیں لی۔ اب وہ کیا تھی؟ وہ ایک ایسی مہم تھی جس کا نام دا گریٹ اسپیرو ہنٹنگ رکھا گیا۔ اس کا 4 چیزوں پہ اتفاق تھا۔ 4 چیزیں کون سی تھیں؟ کہ سب سے پہلا مچھر، دوسری مکھی، اور تیسری اسپیرو، اور چوتھا ریٹس چوہا۔ ماسکیٹو ہے، بیز ہے، اور اس کے بعد ریٹس ہے، اس کے بعد اسپیرو ہے۔ تو گریٹ اسپیرو ہنٹنگ کے نام سے یہ مہم چلائی۔ اب اس نے اپنے کنٹری کے اندر یہ اعلان کروا دیا کہ اگر آپ کو کوئی اسپیرو دکھے، اگر آپ کو کوئی اس طرح کے 4 جانوروں میں سے یہ اگر کوئی دکھتے ہیں ان میں سے، تو آپ کو مارنے کی اجازت ہے، آپ انہیں مار دیں۔ اب چائنیز سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے ایک تحقیق کے مطابق بتایا کہ یہ چڑیاں ہیں، یہ جو پرندے ہیں، جو اسپیرو ہے، یہ تقریباً سال کا 5 سے 6 کلو یہ سال کا اناج کھا جاتے ہیں۔ اب جو مئو تھا، اس نے سوچا کہ اگر 4 سے 5 کلو یہ اسپیرو، یہ چیز جو نیچے چھوٹی چیزیں ہیں، یہ اگر کھا جاتی ہیں، تو اگر ان کو یہاں سے ٹرمینیٹ کر دیا جائے تو وہ جو خوراک کھاتے تھے وہ خوراک بچ جائے گی، اور اس طرح ملک کے اندر خوراک وافر مقدار میں پیدا ہو سکتی ہے، اور جس سے ہم دوسرے ممالک کو بیچ کر کے بھی ہم اپنے ملک کو ترقی کی راہ پہ لا سکتے ہیں۔ یہ نیچر کے ساتھ ایک خلل تھا، نیچر کے اندر یہ نیچر کے ساتھ ایک دھوکہ کیا جا رہا تھا۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا، اللہ پاک کی ذات بہتر جانتی ہے۔ اب یہ ہوا کہ جب اس نے یہ اعلان کروا دیا اپنے سلطنت کے اندر کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز دکھے تو فوراً اس کو مار دو۔ اب لوگ، چائنیز جو لوگ تھے، وہ جہاں پہ بھی چڑیا اڑتی وہ بیٹھنے لگتی تو اس کو ڈول بجا کر اڑا دیتے تھے۔ جب وہ اڑتے اڑتے تھک جاتی تھی تو وہ نیچے گر جاتی تھی، اس کو پکڑ کے مار دیتے تھے۔ حتیٰ کہ وہ اس جنونی حد تک پاگل ہو چکے تھے چڑیا کو مارنے میں، اور اس چڑیا کو مارنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کئی اور پرندوں کا بھی خاتمہ کر دیا ملک سے، اور اس حد تک پاگل تھے کہ وہ ان چڑیوں کو مار کر کے ان کا ہار بنا کر گلے میں پہنا کرتے تھے۔ تو اس سے کیا ہوا، آہستہ آہستہ 1958 کے اندر یہ تحریک سٹارٹ ہوئی، اور 1961 تک آتے تھے۔ اب 1960 میں یہ چیز بنی، اب 1960 میں 1961 تک آتے ہوئے یہ مہم کا آغاز ختم ہوا۔ اب جب صفایا ہو چکا تو 1961 کے اندر اتنے بے شمار چھوٹے چھوٹے کیڑوں کا وقوع پذیر ہوتا ہے، بے شمار ملین کے حساب سے وہاں پہ کیڑے مکوڑے، چھوٹے چھوٹے حشرات پیدا ہو جاتے ہیں، اور ان حشرات کے ساتھ لوکیٹس، ٹڈی دل کا آغاز سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور وہ ملین کے حساب سے سٹارٹ اتنی پیدا ہو جاتی ہے کہ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو ٹڈی دل تھے وہ سینکڑوں ایکڑ، کبھی رات کے ٹائم، کبھی ڈے ٹائم، جب بھی اٹھتی، جب جس فصل پہ جا کے پڑتی اس فصل کو بالکل ڈسٹروائے کر دیتی تھی، بالکل تباہ و برباد کر ڈالتی تھی وہ ٹڈی دل۔
چونکہ اب یہ نیچر نے ان پرندوں کو پال کر کے اللہ پاک کی ذات نے یہ بتلا دیا کہ کوئی بھی چیز اس دنیا کے اندر بے فضول نہیں ہے، کوئی بھی چیز یوز لیس نہیں ہے۔ اللہ تعالی ذات نے جس چیز کو پیدا کیا اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے۔ کوئی بھی اس دنیا کے اندر اللہ تعالی ذات نے کوئی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا، اس کو فائدے کے لیے پیدا کیا۔ اب کیا کیا کہ وہ لوکرز جو ٹڈی دل تھے وہ جس فصل پہ بیٹھتے تھے، اب یہ چائنیز اپنی آنکھوں سے اپنی فصلوں کی تباہی کو ہوتے دیکھ رہے ہیں، اور ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی یہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اب یہ جو ان کے میڈیسن انہوں نے تیار کی ہوئی تھی ان اسپیروں کے لیے، ان ٹڈی دل کے لیے، اب وہ جو فصلوں پہ پھینکتے تھے وہ فصلیں اس دوائیوں کی وجہ سے بھی سڑ گل رہی تھی۔ اب یہ حالت پہنچ گئی کہ چائنیز کو اپنے کھانے کے لالے پڑ کے کھانے کو کچھ نہ بچا۔ اب چائنیز لوگ ایک غلطی کی وجہ سے، ماؤ کی ایک غلطی کی وجہ سے چائنیز لوگ مرنے لگے۔ اب جب پرندے تو مرتے تھے، ایک دن کے اندر 2-2 لاکھ چڑیاں گرتی تھیں۔ اب ان کے گرنے کی وجہ سے پھر ان کا حملہ ہوا ٹڈی دل کا، اب ادھر سے چائنیز لوگ مر رہے ہیں۔ تقریباً ایک اندازے کے مطابق بتایا گیا 3.6 کروڑ، پھر ایک اندازے کے مطابق 3 کروڑ بتایا گیا، اور پھر ایک رپورٹر نے اس بات سے پردہ اٹھاتے ہوئے بتایا 1940 کے اندر، 1940 کے اندر ایک رپورٹر جس کا نام ینگ شی چین رپورٹر تھا، جس نے اس تحقیق سے پردہ اٹھاتے ہوئے بتایا کہ 4 کروڑ 50 لاکھ عوام تھی جو کہ ماؤ کی ایک غلطی کی وجہ سے اپنی جان سے آبرو بیٹھی۔ جب یہ لوگ اس کی باتوں کو پڑھنے لگے تو جو ماؤ تھا اس نے اس کے اوپر بین لگوا دیا۔ اس کے بجائے بھی لوگ یہ جان چکے تھے کہ ماؤ کی ایک غلطی، جس نے ماؤ نے نیچر کے ساتھ کھلواڑ پیدا کیا، آج اس کھلواڑ کو کرنے کے ساتھ آج 4 کروڑ 50 لاکھ چائنیز لوگ جو کہ، اور یہ جو قحط تھا چائنا کے دور کے اندر، آج بھی اس کو دنیا کا سب سے بڑا، اور چائنیز اپنے دور کا سب سے بڑا قحط مان کر سمجھتے ہیں، اور اس کو مانتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا قحط تھا جس نے 4 کروڑ 50 لاکھ لوگوں کی جانیں لی۔ تو آپ سمجھیے اس رپورٹر نے اپنی تحقیق کے اندر لکھا کہ حضرت انسان ہو کر کے بھی اللہ کے ذات کے کاموں کو سمجھ نہیں پاتا، اللہ کے ذات کے احکامات کو نہیں سمجھ پاتا، اللہ کے ذات کے نیچر کے قوانین کو، اس کے نیچر کے لاز کو نہیں سمجھ پاتا۔ ایسا حضرت انسان ہے۔ اس ماؤ کی ایک غلطی کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان چائنیز کے لوگوں کو برداشت کرنا پڑا، اور کتنی جانیں گئیں۔ اب ماؤ کو اس غلطی کا احساس ہوا تو اس نے فوراً اس مہم کو سٹاپ کرنا، بند کرنے کی تحریر دی، حتیٰ کہ یہ وقت تو اب گزر چکا تھا، وہ لیٹ ہو چکا تھا، اب اس کو کور کرنے میں بھی کافی عرصہ درکار تھا کہ اس کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ پرندے تھے، یہ کیڑے مکوڑے کھاتے تھے، تو اللہ کی ذات نے اس نظام کو بیلنس میں رکھا ہوا تھا، متوازن بنا کے رکھا ہوا تھا ان پرندوں کی وجہ سے۔ حتیٰ کہ پرندے صرف اناج اور فروٹ نہیں کھاتے تھے، بلکہ ان فروٹ اور اناج کے ساتھ وہ کیڑے مکوڑوں کا بھی صفایا کرتے تھے جو ان کے فصلوں کو بچا کر کے رکھتے تھے۔ تو اس سٹوری کے اندر ہمیں سب سے زیادہ یہ سبق ملتے ہیں کہ ہمیں نیچر کے ساتھ کبھی بھی خلل پیدا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں نیچر کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا چاہیے۔ جو کام چل رہا ہے، جو اللہ پاک کی ذات کر رہی ہے، وہی بہتر جانتے ہیں، انہی کے اصولوں کو اسی پہ ہی رہنے دو۔ اللہ پاک کی ذات بہتر جانتی ہے، میں بہتر کیا کرنے والا ہوں، یہ اللہ پاک کی ذات کو پتہ ہے۔ اور اللہ پاک کی ذات جو کچھ کرتی ہے، جو ہمارے لیے کرتی ہے، وہ سب سے بہتر ہوتا ہے، اور جو ہو رہا ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات جان ہوتی ہے کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں نیچر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ کے قانون، اللہ اپنے لاز کو خود جانتا ہے،